الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار لفی نعیم صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے۔ نیک کون ہے؟ جو نیکی کرتا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ہر وہ کام جو اللہ کو خوش کرے وہ نیکی ہے، اور اس عمل کے کرنے سے بندہ اللہ سے صلح کرتا ہے۔ ہر وہ کام جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو وہ برائی ہے، وہ گناہ ہے، اور اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور اس حدیث پاک کو حضرت سعد بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ایک شخص نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کچھ باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کے محبوب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ممبر رسول پر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، اے سائل، سوال کرنے والے، پوچھ جو پوچھنا چاہتا ہے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو دوسروں پر بے جا غصہ نہ کر، تو اللہ تعالیٰ سے کے غضب سے بچ جائے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، نبی پاک کا فرمان ہے، جب بندہ بے جا کسی پر غصہ نہیں کرتا تو اس نیکی کا انعام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے والا بن جاتا ہے۔ اب بے جا غصہ، طبیعت کے خلاف کسی نے بات کر دی، اس کو اس طرح گھور کر دیکھتا ہے جیسے اس کی روح نکال لے گا۔ طبیعت کے خلاف کسی نے کوئی کام کر دیا، اس کا گریبان پکڑ کے کھینچنے لگا، اس کو دھکا دینے لگا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، تو اللہ تو نہیں ہے، تو خدا کا رسول بھی نہیں ہے، پتہ نہیں دن میں کتنے خود خطائیں کرتا ہے، کتنے گناہ کرتا ہے، کتنے ایسے کام کرتا ہے جو نہ اللہ کو پسند ہے نہ خدا کے رسول کو پسند ہے۔ اس پر تو نے نہیں سوچا کہ اللہ مجھے پکڑے گا، لیکن تیری طبیعت کے خلاف کوئی بات کر دے تو تو اس کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ مناسب نہیں۔ اب یہاں نیکی کیا بیان کی گئی؟ نبی پاک فرماتے، تو بے جا کسی پر غصہ نہ کر، تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے والا ہو جائے گا۔ لیکن ایسی کوئی بات ہو جس پر غصہ کرنا ہے تو کرنا چاہیے۔ بیوی نماز نہیں پڑھتی، ہر اس کی فرمائشاں پوری کرتے ہیں،
کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، پینے کا اہتمام کرتے ہیں، بہترین کپڑے لا کر دیتے ہیں، اس کے لیے جو اس کی ضروریات ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اس کی فرمائشوں کو مانتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی نماز کو چھوڑ کر خود تو تباہ ہو رہی ہے۔ روز قیامت تجھے بھی اللہ کے عذاب کی طرف دھکیلے گی۔ یا اللہ اس کو پکڑ، میں اس کے ماتحت تھی، اس نے مجھے نماز کا حکم نہیں دیا، اب یہاں غصہ کرنا ہے۔ بیٹی نماز نہیں پڑھتی، بیٹا نماز نہیں پڑھتا، بیٹی پردہ نہیں کرتی، بیجا اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اگر یہاں بھی غصہ نہ آیا، خدا کی قسم روز قیامت اللہ کو جواب نہیں دے سکیں گے۔ لیکن جائز غصہ کرنا یہ تو حلال ہے، بیجا معمولی باتوں پر اگلے کے لیے عذاب بنا رہے، کبھی ڈانٹتا ہے، کبھی گھورتا ہے، کبھی دھکے دیتا ہے، کبھی کچھ اور اس کی بےزتی کرتا ہے۔ نہیں، یہ نہیں کرنا، اور جو یہ غصہ بیجا نہ کرے وہ اللہ کے غضب سے بچنے والا ہو جائے گا۔ سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، یعنی جب میں اللہ سے کوئی دعا کروں تو اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو قبول کر لے، میں ایسا بننا چاہتا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو حرام باتیں اور حرام کام چھوڑ دے، حرام باتیں حرام کام چھوڑ دے، تو مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ حرام باتیں ہمیں پتہ ہے، چغلی کرنا، غیبت کرنا، فحش کلامی کرنا، کسی کی بےزتی کرنا، گالیاں دینا، یہ فحش باتیں، یہ گندی باتیں ہیں، یہ حرام باتیں ہیں۔ اور اسی طرح کئی حرام کام، کسی کی ماں بہن کو شہوت سے دیکھنا، زناکاری کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کا حق کھا لینا، یہ سب حرام کام ہیں یا حرام باتیں ہیں؟ رسول پاک نے فرمایا، حرام باتیں حرام کام چھوڑ دے، تو مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ جب اللہ سے تو دعا کرے گا، تیرے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ رد نہیں کرے گا، خالی نہیں لٹائے گا، اللہ تعالیٰ تیری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ اس سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو طہارت سے رہ، اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ طہارت چھوٹی بھی ہوتی ہے اور طہارت بڑی بھی ہوتی ہے۔ جب بے وضو ہو جائے تو اب یہ چھوٹی طہارت ہے، وضو کر لے تو طہارت حاصل ہو گئی۔ اسی طرح اگر غسل فرض ہو جائے، غسل جنابت فرض ہے، اس کو کہتے ہیں بڑی طہارت۔ جب غسل فرض ہو جائے تو یہ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کرے، طہارت کو اپنائے۔ رسول پاک نے ایسے شخص کے لیے ارشاد فرمایا، جو چاہتا ہو اللہ میرے مال میں برکت عطا فرمائے تو وہ طہارت کے ساتھ رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرما دے گا۔ سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، روز محشر میں لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے کیسے بچوں گا؟ میرے بھائی، روز محشر ماں موجود ہوگی، ابو موجود ہوں گے، اولاد موجود ہوگی، جاننے والے موجود ہوں گے، قرابت دار موجود ہوں گے، وہاں خدا کے ولی موجود ہوں گے، خدا کے نبی موجود ہوں گے، ہمارے پیارے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے۔ ان کے سامنے جب ہمارے عیب کھلیں گے، ہمارے گناہ بیان ہوں گے، اللہ کی قسم بندہ منہ دکھانے کے لائق نہیں بچے گا۔ رسول پاک فرماتے، جب لوگوں کے عیب بیان ہوں گے، شرم کے مارے ان کا گوشت اس طرح پگھلے گا جس طرح گرمی میں موم پگھلتا ہے۔ اس بندے نے کتنا پیارا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
روزے محشر میں رسوا ہونے سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، روزے محشر رسوا ہونے سے محفوظ رہے گا۔ سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آگاہ فرمائیں افضل ترین عمل کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا نیک خلق، عاجزی انکساری اور رشتہ داروں پر رحم کرنا۔ تین عمل بتائے۔ جب نبی پاک نے پوچھا کہ افضل تین عمل کیا ہیں، پہلا آپ نے فرمایا نیک خلق۔ نیک خلق کیا ہے؟ وہ سارے کام نیک خلق ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا، اور وہ سارے کام بھی نیک خلق ہیں جن کو کہا کہ یہ چھوڑ دو، چھوڑ دینا بھی نیک خلق، اور اچھے کام کرنا بھی نیک خلق۔ اور دوسرا رسول پاک نے فرمایا عاجزی انکساری کرنا۔ تھوڑی طاقت آ گئی تو لوگوں کا جینا حرام کر دیا، دولت آ گئی تو اس کی گردن کے اندر 1 انچ کا سریا آ گیا، اس کی گردن ایسے اکڑی ہوئی ہے جیسے ایسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ نہیں میرے پیارے بھائی، نبی پاک فرماتے جب مومن عاجزی اور انکساری کرتا ہے اللہ اس کے رتبے بلند کرتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے، اللہ اس کی گردن کو توڑ دیتا ہے۔ تو افضل 3 عمل کیا ہوئے؟ رشتہ داروں سے رحم کرنا، عاجزی انکساری کرنا، اور نیک خلق۔ یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقبول اعمال ہیں۔ سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، سب سے بڑے گناہ کیا ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بد خلقی اور بخل، کنجوسی، یہ 2 سب سے بڑے گناہ ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اگر اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے نام پر دینے میں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اگر اللہ نے تجھے رزق دیا ہے، کچھ اور نعمت دی ہے، جب سائل تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے اپنی طاقت کے مطابق اس کو دیا کرو۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بخل سے نجات دے دیتا وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ ایک وہی سائل کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں اللہ کے غضب سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا مخفی طور پر صدقہ کر، یعنی جب تو صدقہ کر تو اس کی تشہیر نہ کر، تو اب اس کی شہرت نہ کر، لوگوں کو نہ بتا یہ مسجد میں نے بنوائی ہے، اس کے گھر کھانا میں بھیجتا ہوں، یہ ماہانہ راشن اس کو میں دیتا ہوں۔ یہ نیکیاں ریاکاری سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ جب عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ کے غضب سے کیسے بچوں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مخفی طور پر چھپا کے صدقہ کر، یہ صدقہ اللہ کے غضب سے تجھے بچا دے گا۔ سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ رسول پاک نے فرمایا روزہ تجھے جہنم کی آگ سے بچا دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک فرماتے ہیں روزے محشر ایک شخص کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، اللہ حکم دے گا جہنم میں ڈال دو۔ وہ جیسے ہی جہنم میں گرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگ اس سے دور بھاگے گی، اور اگر کوئی 500 سال تک بندہ مسلسل چلے جو فاصلہ طے کرے وہ آگ اتنا دور چلی جائے گی۔ اللہ کا فرشتہ پوچھے گا کیا تو روزے کی حالت میں مرا تھا کہ جہنم کی آگ دوڑ کر تجھ سے اتنا دور چلی گئی؟ وہ کہے گا ہاں میں روزے سے تھا۔ فرشتہ کہے گا
جس کا وصال، جس کا انتقال روزے کی حالت میں ہوا، جہنم کی آگ تو اس پر حرام کر دی گئی، یہ تجھے نہیں جلائے گی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کس طرح راضی ہوگا؟ رسول پاک نے فرمایا تو اللہ کی خوشی میں خوش رہ، اللہ کے فیصلوں پر خوش رہ، اللہ تجھ سے خوش ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ہم اللہ کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، یہ حق نہیں ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ جس طرح ہمیں چلانا چاہتا ہو ہمیں ویسے چلنا چاہیے، اللہ کی خوشی میں ہمیں بھی خوش رہنا چاہیے۔ حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے پاس حاضر ہیں، جبریل امین آئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یار غار صدیق اکبر، آپ ان سے پوچھیں تیری تکلیف دور ہو گئی؟ نبی پاک نے دیکھ کے فرمایا صدیق اکبر، جبریل امین آئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ اللہ نے پوچھا ہے اپنے یار غار سے پوچھو تیری تکلیف دور ہو گئی؟ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ تکلیف دور ہو گئی۔ میرے محبوب نے فرمایا اے صدیق اکبر تجھے کیا تکلیف تھی؟ تو نے کبھی مجھے بتایا ہی نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ 7 سال سے میری ڈاڑھ میں درد تھا، تو آقا نے فرمایا تو نے مجھے کبھی بتایا نہیں۔ عرض کی میں اپنے دوست اللہ تعالیٰ کی شکایت کرتا، کیونکہ تکلیف راحت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اگر میں آپ کو بتاتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کی شکایت کرتا۔ یا اللہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کہہ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اسی لیے اپنی تکلیف کا کبھی اظہار نہیں کیا، یہ تو میرے دوست کی طرف سے ہے۔ بس میرے بھائی، میرے بیٹے، جان لو اللہ کے پاک کلام کے مطابق اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ لوگوں شک نہ کرنا، نیکوکار، نیکی کو اپنانے والے، نیکی پر عمل کرنے والے اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہ رب کریم ہمیں بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہ سے بچا کے رکھے تاکہ اللہ کی رضا کا سبب بن سکے۔ وما توفیق الا باللہ۔